اس بیٹے کے لیے نیت سے مدینہ اور صحیح کرنا صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعينين الحمد لله الذي لا يبلغ منه النار ولم يحسن نعماؤه مئات ولا يؤدي حقه المجتهدون ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيبنا حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلی علی محمد واحد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلی علی محمد وآل محمد الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله أعظم الأدوم نورهم الواحد العالمين المقتدر به القدام عاجل بزرگ کے جلوے نظرین بے مہشات ہے حضور کی شہادت جہاں حضور کی صحت و سلامتی کے لیے سنت کے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعيدا حتى تسكنه وتفاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام ثنا اور صفات واجب کے لیے ہم سب کا پالنے والا سب کا خالق وہ پروردگار جس نے فقط لفظی کے طور پہ نہیں بلکہ واقعہ نعمتوں کا نزول کیا ہمارے لیے اور اس ذیل میں کلام میں نجم کلام میں الموجود کا ایک فرمان حفیظ فی ذکر اللہ وَإِنَّهُ أَحْسَنُ الذِّكْرِ خدا کی یاد میں بڑھے چلو کہ سب سے بہترین ذکر کہ بہترین یاد خدا کی یاد ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں میں مثلا کہ مجھے کسی نے تحفہ دیا ماشاءاللہ مومنین بھی دیتے رہتے مومنات آپ سب مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کو مجھے کسی نے تحفہ دیا جب اس تحفے کو میں نے دیکھا تو مجھے دیکھنے والے کی یاد آ گئی. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ہم تحفہ دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے والے کی یاد آتی ہے. صبح سے شام تک دیکھتے رہتے ہیں پیر چل رہے ہیں ہاتھ کام کر رہے ہیں آنکھیں
نور ہے، نور رکھ رہی ہے کہ کچھ دکھ رہا ہے، زبان کچھ خواہش ہے کہ بولنا ہے تو بول رہی ہے. کتنے گفٹس کے دیکھنے کے بعد بھی وہ یاد نہیں آتا جس نے دیا. کیا بات، سب کچھ اسی نے تو دیا ہے نا. یعنی ایک گفٹ کو یعنی کبھی کبھار دکھتا ہے لوگ کوئی ایک سوٹ نکال لیا، کوئی پرفیوم نکال لیا، اور دیٹ ٹائم ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ اس نے دیا تھا. اور صبح سے شام تک جو گفٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ دینے والا عزیزان من اس کے گفٹس، اس کی نعمتوں کے دینے کا کوئی تسلسل کہنے نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا، نہ اس کا پیمانہ ہے کہ جسے میں اور آپ نہ سکے یا جان سکے. لیکن واقعی اس کی ذات کا ایک عظیم کرم جو صرف مجھ پر ادا کر دے. اور وہ ہم ایام فاطمیہ میں بھی کہتے ہیں، ایام محرم میں بھی کہتے ہیں نعمت عظمیٰ ولایت آل محمد علیہ السلام. اس نعمت عظمیٰ کے تصدق میں پھر جو زندگی کا شعار، زندگی کا طریقہ، بندگی کا کرینہ ہمیں حاصل ہوا ہے، کسی اور لوگوں کا بھی حاصل ہے. تو اور بات ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں، اختیاری ہے میرے اور آپ کے اوپر. اہل بیت علیہ السلام کی چاہت میں ہی ایکوریٹ راستہ صراط مستقیم پتہ چلا ہے کہ اس راستے پر ایسے چلا جائے تو اتنے باکمال ہو جاؤ گے کہ خدا سے مل جائے، قرب حاصل کر لو گے. آپ سب ماشاء اللہ بہت زیادہ صاحبان علم خواتین اور صاحب اعمال خواتین، آپ سب آج کل پڑھ رہی ہوں گی ماشاء اللہ مغرب اور عشاء کی درمیان جو نماز، اور اس میں سورۃ الاعراف کی وہ آیت ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بہت خوبصورت آیت ہے، بہت ہی اٹریکٹیو اور ایک کہہ لیں کہ ایک روح پرور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ دیا تھا، اس کو بڑھا دیا 40 راتوں میں. عزیزان من یہ جو حج کے ایام معلومات چل رہے ہیں نا ابھی 10 دن ایام معلومات، اتنے متبرک یہ جو دن ہمیں بتائے ہیں کسی نے ہمیں یعنی اس کو کہنے کے آشنا کروایا ہے. وہ تک محمد والے محمد ہے نا. میں نے خاص طور پہ اس نماز کا ذکر یوں کیا کہ جس ہستی کے ذریعے یہ نماز اور یہ روایت مجھ تک پہنچی وہ اسی ہستی کی زبان سے ہے جس کی ذکر کو ہم کہتے ہیں یعنی امام محمد باقر علیہ السلام. پابند کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب سے بتا کہ معصوم نے بتایا ہمیں، ہم مطلب آئیڈینٹیفائی کر نہیں پاتے کون سے معصوم نے بتایا. لیکن آپ سب جانتے ہیں جانتے ہیں سے جانتے ہیں شورا امام جعفری صاحب کو جن تعلیم یہ نماز یہ سورۃ الاعراف کی آیت کے ساتھ نماز 10 دن میں پڑھنے کے لیے امام باقر نے تعلیم. عزیزان من امام باقر علیہ السلام کی تعلیم کردہ نماز میں گویا پورے 10 دن جو ہے وہ سمٹے ہوئے ہیں اور مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں. پیغام تو آخر میں بھی دنیا میں مولا کے کلمات میں، لیکن تھوڑا سا اللہ کے حوالے سے ایک پیغام اور پھر میں امام باقر کی ذات پر چلی جاؤں. امام بتانا چاہ رہے دیکھو تم یہ نماز پڑھو گے نا تو ایک تو حاجیوں کے ثواب میں شریک، اس کا تو سب سے بڑا اعزاز ہوئی. ہم انشاءاللہ دعا کرتے اسی اس پہ اسی 7 ذی الحج کو ہم انشاءاللہ خانہ کعبہ میں ہو اور انشاءاللہ مدینہ جو پورا کیا ہے قبولیت کے لیے. صلی اللہ اس نماز اور اس آیت کے ذریعے کتنا خوبصورت پیغام میرے اور آپ کے پاس ہے. وہ یہ ہے کہ یہ چلے کریمیاں ہے، ٹھیک ہے، پہلی ذی القعدہ سے لے کر اور 10 جو ہے وہ ذی الحج تک
یہ وہ 40 دن اللہ نے 30 راتوں کے لیے بلایا، لیکن 40 دن کیسے کر کے 10 دنوں کو بڑھا دے، 10 جو ہے راتوں کو بڑھا دے. تو کہا کہ ایک تو یہ چلہ قدیمیہ ہمیں حاصل ہوا جس میں خدا فرماتا ہے، وعدہ ہے خدا کا جو ہوا مانگو گے وہ قبول ہو جائے. یہ 40 دن کی برکت ہے ٹھیک، اور خصوصاً یہ 10 دن جو بچ کے جو ہے وہ دن ہے. دوسری بات اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے 40 دن، 40 کا عدد ہماری دین میں شریعت میں ایک اہم عدد ہے ٹھیک. اور ابھی اتنا وقت نہیں ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے کہ جو ہے 40 یہ 40 وہ 40 وہ، لیکن یہ 40 کا عدد ہماری شریعت میں بہت اہمیت کا دن ہے. 40 راتیں جو بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو جو ہے وہ توریت دی، تو گویا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضری سے تھکنا نہیں چاہیے. چاہے ہم 2 دن دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں، 3 دن دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں، یہاں تک کہ 10 دن کے بعد کہتے ہیں اب دعا قبول نہیں ہو رہی. 40 دن مسلسل خدا کی بارگاہ میں حاضری اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے قریب ہوتے رہو بلاخر رحمتیں خدا بندی کا دروازہ کھل گیا ٹھیک. تو گویا خدا کی بارگاہ میں بڑھتے رہنے کے لیے دنوں کی تعداد کو مقرر نہیں کرو کہ بس اس کے بعد ہم نہیں مستقل جتنا خدا کی بارگاہ میں بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. 40 دن سے بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، نہیں کیا بہرحال خدا کے پاس ہی بڑھنا ہے. اچھا سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا لیلا، رات کی بات کی ہے. حالانکہ جناب موسیٰ تو دن میں بھی وہاں رکے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا رات اور دن، آیت میں فقط رات کا ذکر ہے ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ رات وہ وقت ہے، وہ کیفیت ہے جب انسان بہت پیورٹی کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی کو پیش کرتا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں نماز شب بھی پڑھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب صرف خدا اور بندے کے علاوہ بیچ میں کوئی نہیں، جب دن کے اوقات میں جبکہ انسان کے درمیان بہت سی چیزیں عائد ہونے لگ جاتی ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے، دوسری سوچیں فکریں. لیکن رات کا وقت تو کچھ سکون وقت ہے کہ جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو بہت زیادہ خشوع کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ. اور آخری اس آیت کا جملہ میں امام محمد آخر پہ چلے جاؤں. جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کیا کہا تھا؟ مفسدین میں سے مت ہو جانا، فساد کرنے والے سے مت ہو جانا. وہ جب ہم عمل خیر کرنا شروع کر دیں اور خصوصاً ان 10 دنوں میں اللہ میں معلومات میں اپنے آپ کو خیر میں ڈالنا شروع کر دیں تو پھر فاسدین میں سے نہیں ٹھیک. فاسدین میں سے نہ ہو، یعنی لڑائی جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ ہو، فساد کی برپا کرنے والوں سے نہ ہو، اور کسی گناہ کی ابتدا کرنے والوں سے نہ ہو. اگر یہ گفتگو مشکل ہے یہ مگر یہ آیت بہت ہی کہنے کے اٹریکٹیو ہے اور بہت زیادہ مفہوم رہتی ہے. لیکن ایک پیغام کے طور پر چونکہ مولا محمد باقی کی تعلیم کا نماز تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر جس نے اب تک نہیں پڑھی تو ابھی سے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ something is better than nothing. تو کوئی حرج نہیں، اگر پہلی سے نہیں پڑھی تو آج سے پڑھنا شروع کر دیں. کم از کم وہ ساری روحانیت جو اس آیت میں ملتا ہے انشاءاللہ آیتیں کے دن ہم جب دعا امام حسین پڑھیں گے تو اس دعا کے بعد وہ ساری روحانیت ہمارے قلب میں انشاءاللہ موجود رہے گی. ضرور پڑھیں گے. میں اس نماز کا بیان کرنے والا ہوں، میرا مولا جس کی شہادت کی تعریف ہے، خاتم النبیین کی نسل مقدس کا عظیم ترین روح، پوری دنیا میں دین حق کو شناس کرنے کا علم بردار. اور اس کے بعد اگر میں کہوں تو عجب نہیں ہے، علوم الہی کی شگافتہ کرنے والا امام محمد باقر. ان کی ذات کو ذات ہے کہ اگر ہم ان کی نسل مقدس کو دیکھیں تو ان کا کردار ہی الگ ہے، ان کا انداز ہی الگ ہے، ان کے کمالات ہی جدا ہے. تو اور باتیں پروردگار عالم نے ہر دور میں ہر زمانے میں ایک ایسے کو بھیجا کہ جس کے اندر سارے فضیلت و کمالات کو یکجا کر کے تاکہ ہدایت ان سے لی جائے اور ان سے وہ سارے کمالات حاصل کرنے کا گول لیا جائے جو کمالات خدا تک پہنچائے. عزیزان ایمان یہ وہ لوگ ہیں کہ ایسے بدن ایسے ارحام میں ان کا منہ رہا کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، جن کا کوئی کہنے کی ثانی نہیں ہے. اور جب ہم اس امام کی بات کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، امام دادا ٹھیک، امام ان کے نانا
امام ان کے باپ، یعنی اسمتوں میں گھرا ہوا میرا یہ مولا امام محمد باقر ہے۔ اور جب ہم دیکھیں امام سجاد کی بات کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کہ سید سجاد ہے نا، سجدوں کے جو ہے وہ کہنے کی سید ہو گئے اور زین العابدین ہو گئے۔ چلے باپ تو امام تھے، لیکن جب ماں کی منزل پر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر کی ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن۔ جناب فاطمہ بنت حسن تو معمولی خاتون نہیں ہے، اور اس کے لیے خود ایک سے روایت، اور میں اپنے مولا کے ذکر مظاہر پر چلی جاؤں، شیخ کلینی نے اصول کافی نے اس روایت کو خود امام باقر کی زبانی لکھا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ ایک دن دیوار کے پاس بیٹھی ہوئی، جو مولا موجود ہے مولا کی زبانی ہے پوری روایت ہے۔ مولا کہتے ہیں میری والدہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایسے میں دیوار پھٹنے لگی یا پھٹی، تو جیسے ہی دیوار پھٹی تو آواز آئی، تو جب آواز آئی تو میری والدہ گرامی نے اپنے دست مقدس کو اونچا کیا اور دیوار کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے کہا لا وحق المصطفیٰ ما اذن اللہ لگا فی السکوت، رک جاؤ، تمہیں مصطفیٰ کے حق کی قسم تمہیں اللہ نے گرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور میری ماں نے تمہیں کہا تھا کہاں میرے والدہ گرامی نے بھی اتنا کہا ہی تھا کہ دیوار ہوا میں معلق ہو، اور پھر کہتے ہیں میرے والدہ گرامی کمال تمانیت سے ان کے وہاں سے چلی گئی۔ پھر میرے والد گرامی نے میری مادر مہربان کا صدقہ نکالا 100 دینار اس زمانے کی، جس کی ماں ایسی ہو اس کا بیٹا کیسا ہوگا؟ اسی لیے کہنے کا حق رکھا اس کے بیٹے نے، نحن حجت اللہ ونحن باب اللہ ونحن لسان اللہ ونحن وجہ اللہ ونحن عین اللہ ونحن ولاۃ امر اللہ فی عبادہ، کہ ہم حجت خدا، ہم باب خدا، ہم زبان خدا، ہم چہرے خدا، ہم چشم خدا، اور ہم تمام تک بندوں میں اس کی ولایت قائم کرنے والے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی اس کہی دیکھیے میں چھوٹی سی مثال دوں، مثلا کہ اگر ایک ہی یعنی ماں اور باپ کے 2 بچے ہیں، ایک کہے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، دوسرا وہی سے بولنے لگ جائے گا کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے جب تک وہ ڈاکٹر بنے نہیں۔ لیکن کمال یہ ہے دادا نے کہا انا عین اللہ انا وجہ اللہ انا، امیر المومنین نے کہا، باقر نے یہ حق رکھا، کہا نحن وجہ اللہ نحن حجت اللہ نحن عین اللہ۔ تو پتہ چلا کہ وہ ساری خصوصیات وہ کوالٹیز نسل در نسل خون در خون منتقل ہوتی رہی کہ امام باقر نے کہا کہ ہم سب حجت اللہ، ہم سب عین اللہ ہیں، ہم سب لسان اللہ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی امام کو کسی ایک کمال میں قائم نہیں کر سکتے۔ عزیزان ہم نے امیر المومنین کے بہت سارے جیسے سنے منظر کو زندہ کرنے والے، آج آپ کی خدمت میں اس باقر العلوم کا ذکر جن کا ایک خاص علم ہے، لیکن کمالات کا جب زاویہ دیکھیں تو ہر زاویوں سے کامل ہے۔ کہتے ہیں کہ القدرہ کی روایت ہے، ایک شامی تھا، وہ آتا تھا امام محمد باقر کے درس میں اور آتے وہ بیٹھ جاتا، بہت شوق سے سنتا۔ ایک دن کہنے لگا میں آپ کی محبت میں نہیں آتا یہاں پر، اچھا بھائی بڑا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا بندہ تھا، کہنے لگا میں آپ کی محبت میں نہیں آتا، بس آپ کا درس، آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اس پر میں آپ کے درس میں آتا ہوں۔ مولا نے کہا سو گئے، مولا کو پرواہ نہیں تھی، مسکرانے لگے، مولا چلا گیا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے ایکشن کرنا شروع کر دیا۔ مولا ہے نا قریب کے بیٹھے ہیں، کہا نہیں آ رہا وہ بندہ جو آتا تھا درس کے لیے، کچھ لوگوں نے کہا مولا وہ بیمار ہو گیا ہے۔ پھر ایک دن کے بعد کسی نے کہا مولا وہ مر گیا، لیکن اس نے ایک عجیب بات کہی مرنے سے پہلے، اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو امام باقر سے کہنا وہ میرا جنازہ پڑھے۔
کیا بات. ابھی تک محبت نہیں تھی لیکن اب اتنی وصیت کر کے چلا گیا کہ محمد کا محمد بیٹا جنازہ پڑھائے گا. کہتے ہیں کہ ایسے عالم میں امام جو ہے وہ چلے اور چلنے سے پہلے مولا نے یہ کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اس کو ٹائپ کر دیں. نعرہ حیدری 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 بر محمد و آل محمد صلوات. کہتے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد طولانی سجدہ کیا. سید سجاد کے بیٹے ہیں, ہر رخ سے ہر فضیلت کے عامل ہیں. انہوں نے طولانی سجدہ کیا اور اس کے بعد رسول خدا کی عبادت پہ ڈالی اور ایک مرتبہ جنازے کے پاس روانہ ہوئے اور مولا نے حکم دیا تھا جب تک میں آ نہ جاؤں اس کو غسل کے بعد کفن مت پہنانا. تو اس کے بعد جب مولا وہاں پہنچے دیکھا تختہ غسل پہ لیٹا ہوا ہے, بے جان ہے, مرا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے. جو پڑے ہوئے کو اٹھا دے اسے محمد کہتے ہیں, جو مرے ہوئے کو جلا دے اسے علی کہتے ہیں. کہتے ہیں ایسے عالم میں مولا نے ایک مرتبہ اس کو اس کا نام لے کر آواز دی. جیسے ہی آواز دی اچانک سے اس نے آنکھیں کھولی اور لبیک کہا اٹھ کر بیٹھے. یہاں تھوڑا سا روک کر ایک جملہ میں عرض کروں. شہید مطہری اپنے ایک کسی کے بیان میں کہتے ہیں کہ ہم نے صرف علی بن ابی طالب اور 2-4 اماموں کے سوا باقی سب اماموں سے جو ہے وہ سوتیلا سلوک کیا ہوا ہے. مثلا ہم ان کی شہادت اور ولادت کے دن پہ ان کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کوشش کی کم از کم کہ شہید مطہری کی اس گفتگو پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ جب بھی کسی امام کی شہادت میں لاوت دمید آیا اور ہم نے جب ان کا ذکر کیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی علی کے نام سے جوش آتا ہے. میرا کہنا ہے جس کے لہو میں علی کا لہو ہو ہر اس کے دل میں, جس کے لہو میں علی کا خون ہو. ذاکرات ہوتی ہیں, آج بھی کافی ذاکرائیں یہاں موجود ہیں تو اپنی کو آپ کے سامنے جو ہے بولنے کی ضرورت ہو رہی ہے, لیکن آپ سب بہت اچھی ہے. لیکن میں نے تو جیسے بھی ذاکرات کو دیکھا امام سجاد کے دن مجلس پڑھی اور امام سجاد کا کوئی ذکر ان کی مجلس میں موجود نہیں تھا. عزیزان من, میں اور آپ ہر امام کا ذکر کریں, ہر علی ہر محمد کا ذکر کریں. رسول اللہ کہہ کے چلے گئے میرا پہلا بھی درمیانہ بھی آخری بھی ہم سب کے سب محمد ہیں. تو پھر ہر کے ذکر پر ہمارے دلوں میں وہی جوانی, لہو میں وہی روانی پیدا ہونی چاہیے. اور الحمدللہ جو ذاکرین اس طرح کی مجالس پڑھتے ہیں ہم نے اس کو آبزرو کیا کہ لوگوں نے اس پر متوجہ بھی ہوئے اور یقیناً ان میں وہی جوش پیدا ہوا. یہ خام خیالی ہے, نعوذ باللہ علی کا ذکر ہو اور اس میں جوش آئے, علی کے بیٹوں کا ذکر ہو اس میں ہمارے دلوں کو جوش نہ آئے. ایک اور جملہ 7 نمبر تک کہہ کر اپنی بات کو بس مولا کی طرف لے کے چلی جاؤں. جن ذاکرین کو صرف اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری مجلس بھیگی نہ پڑے اور ہم علی کا ذکر کریں, باقی مسائل و امام کا ذکر کر دیں, تو ذاکرین کو ممبر سے چاہیے کہ قلب زہرا میں مجلس کے بھیگی نہ پڑنے کا شوق پیدا کریں. قلب زہرا میں ان کی پڑھی ہوئی مجلس بھیگی نہ پڑے, باقی بھیگی پڑے تو پڑے. وہ جانتی ہے کہ اس وقت ممبر سے کیا بیان ہونا چاہیے, وہ چاہتی ہے کہ اس وقت میرے کس بیٹے کا, میرے خاندان کی کس بات کا ذکر
ہونا چاہیے جس سے سب شاد اور بڑا ہو جائے. بس ابھی بہت میں نے واقعہ عرض کر رہی تھی کہ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا نوجوان. اب جب اٹھ کے بیٹھا تو مولا نے کہا اس کو جو ہے وہ سٹو یعنی کہ منگوایا مولا نے اور کہا وہ اس کو پلاؤ. تو تھوڑا ریلیکس ہوا, تھوڑا سا اس کے کہنے ہوش آواز صحیح میں. تو مولا نے کہا کہ تم کیسے زندہ ہوئے؟ مولا نے خود سوال کیا اس سے. تو آپ جملہ سنیے گا. اس نے سب لوگوں کی موجودگی میں کہا. کہنے لگا بخدا میری روح قبض کی جا چکی تھی, میں مر چکا تھا, لیکن مجھے عالم موت کے بعد ایسی دلنشین آواز سنائی دی اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی آواز نہیں سنی. لوگوں نے پوچھا کیا سنا؟ کہنے لگا میں نے سنا ردوہ الیہ روحہ فإن محمد ابن علی قد سألناہ, اسے واپس پلٹا دو کہ اسے محمد علی نے ہم سے مانگ لیا ہے. اب پتہ چلا جو ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتے یہ اسی کا بیٹا باقر ہے جو اپنے دست مقدس سے اور اپنی کہنے جلالت و عظمت سے خدا کی بارگاہ میں یہ سفارش کا حق لگتا ہے کہ کسی کو زندہ کرے. اب یہی پہ علامہ نشانت الجوادی کا ایک خوبصورت سا جملہ پیش کرتے ہوئے امام کے علم پر آ جاؤں اور پھر پیغام مجلس کو عرض کرتے ہوئے رکھتے وصائب کروں. کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ہوئے یعنی لوگوں میں اعتراض, امام حسن تو بس کریم تھے, جب نہیں آتے تھے. امام حسین صابر تھے, غصہ نہیں آتا تھا ان کو. ٹھیک. امام سجاد بس عبادت کرتے رہتے تھے, تلوار ان کو چلانے نہیں آتی تھی. علی صاحب علامہ نشانت الجوادی بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ فضیلتوں کا بحر بیقرار ہے تاریخ عصمت میں اگر ہم دیکھتے تھے. لیکن وہ اور بات ہے, ہر میں ساری فضیلتیں موجود ہیں, لیکن وہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کے لحاظ سے ہر آئمہ کو کسی ایک فضیلت کو زیادہ ظاہر کرنے کو ہوتی تھی. اسی لیے کسی کے زمانے میں کسی کی شجاعت ظاہر ہوئی, کسی کے زمانے میں اس کا کرم ظاہر ہوا, کسی کے زمانے میں اس کا صبر ظاہر ہوا, کسی کے زمانے میں اس کی طولانی سجدے ظاہر ہوئے, کسی کے زمانے میں اس کا علم شگافتہ کرنا ظاہر ہوا, کسی کے زمانے میں صدق و صفا کا بے نیاز کہنے کے کلمہ پڑھتا ہوا نظر آیا, کسی کے زمانے میں اس کا علم, اس کا قرض کائنات عالم میں جلوہ گر ہوا, کسی کے زمانے میں تقوی کا چھلکتا ہوا نور ظاہر ہوا, کسی کے زمانے میں طہارت کا سفید آسمان نمودار ہوا, کسی کے زمانے میں عسکری جلال نمودار ہوا, کسی کے زمانے میں غیبت میں رہتے ہوئے بھی روشنی ہدایت نظر آئی. اب ایک وقت وہ آئے گا جب سارے کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, پورا قرآن ایک نقطے پر سمٹ کر آئے گا اور ایک وجود جو سامنے آئے گا اس میں دنیا دیکھی تھی محمد کے بھی جلوے, علی کے جلوے, حسن کے جلوے, حسین کے جملے, کل آئمہ کے جلوے ایک ہی ذات سے ظاہر ہوں گے. محمد باقر علیہ السلام بلند صلوات. تو بس عزیزان من میں اس استعمال کو خصوصاً اس فضیلت کو ظاہر کیا گیا وہ علم کی شکافتہ کرنے والے. کسی ذہن میں چھوٹا سا مکالمہ تاؤ سے یمانی کا آپ کے جملوں میں پیش کروں جو مجھے بہت پسند آیا اور بہت سی تعویلات کے ساتھ اس کو علماء نے لکھا, اس لیے اس کو 2-3 جملوں میں پیش کروں. مولا امام باقر کا علم بہرے بے کرام. علامہ مجلسی نے بھی اس حوالے سے لکھا کہ زیادہ تر یعنی جو شیعہ مکتب کی احادیث ہماری کہنے جو آج ہماری کتابوں میں موجود ہے امام صادق امام باقر کی ہی زبانی, اس کی تعداد کتنے لاکھوں اور ہزاروں کے برابر وہ بتاتے ہیں.
وہ جو علم محمدی اس کائنات میں انشناس ہوا وہ امام باقر امام جعفر ہی کے ذیل میں ہوا. کہتے ہیں طاؤس یمانی آئے اور کہنے لگے مولا مجھے کچھ مختلف قسم کے سوال پوچھنے ہیں. تو مولا نے کہا کہ کہو. تو انہوں نے کہا کہ مولا کب ایسا وقت ہوا کہ 1/3 دنیا ختم ہو گئی. مولا نے کہا سوال ہی غلط ہے. مولا نے کہا سوال ہی غلط ہے. پوچھا ہو کیسے؟ کہا 1/3 میں 1/4 دنیا ختم ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا اس کو 4 ہی تو لوگ تھے، جناب آدم، جناب حوا، جناب قابل، جناب حابیل. کہا قابل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو 1/4 دنیا ختم ہو گئی. اسے یمانی حیران تھے. پھر کہنے لگے اچھا مولا مجھے اتنا بتائیے ایک ہی چیز ہے سیم ٹائم میں لیکن اس کا کچھ حلال ہے، قلیل حلال ہے اور کثیر اس کا حرام ہے. میں اور آپ مجھے سوچتے نا کیا چیزیں ایک ہی چیز ہے. بھائی شراب ہے تو حرام ہے تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا. پانی حلال ہے تو حلال ہے. کہا کیا چیز ہے جو سیم ٹائم میں اس کا قلیل کم تو حلال ہے لیکن اس کا کثیر جو ہے وہ حرام ہے. سورہ بقرہ کی وہ آیات. میرے مولا نے فرمایا کہ جناب طالوت کی نہر کا پانی. جب حضرت طالوت کے ساتھی ان کے ساتھ جا رہے تھے اور انہیں آزمایا گیا، سب نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے، تو پروردگار عالم نے ان کا نہر سے امتحان لیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قلیل پینا ہے، کم پینا ہے. تو کہا جن لوگوں نے کم پیا تو وہ جناب طالوت کے صحابہ میں شامل رہے، لیکن جنہوں نے پیاس کی وجہ سے صبر نہیں کیا، زیادہ پی لیا، تو جناب طالوت نے کہا فلئی سمجھ لی آپ تو مجھ میں سے نہیں ہے، تم نے زیادہ پی لیا. تو کہا کہ وہ نہر طالوت کا پانی جو قلیل تو حلال تھا لیکن کثیر حرام تھا. یہیں پہ خوبصورت جملہ علماء نے لکھا، کہا کہ یہ حضرت طالوت کے صحابہ تھے جو نہر کا زیادہ پانی پی کر فلیسا منی کے سزاوار ہو گئے، اور یہ کربلا والے تھے جو نہر سے منہ موڑ کر پیاسے رہ کر بے ابھی انتا و امی کے حقدار ہو گئے. دور پڑے بہت فرق ہے. طالوت نے کہا تم مجھ میں سے نہیں ہو، اور حسین نے قیامت تک کہلوا دیا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں کہ تم ایسے. عزیزان من، اس کے بعد جناب طاؤس یمانی نے ایک بہت خوبصورت سوال پوچھا، اس کو میں نے ایڈ رکھنا ضروری سمجھا، خواتین کے لیے بڑا اچھا سوال تھا. کہنے لگے وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا الاؤ تھا، ہے نا؟ کون سا روزہ جس میں کھا پی سکتے تھے؟ تو امام باقر نے سمپلی فرمایا اور آپ سب کو معلوم ہے، کہا جناب مریم کا روزہ جس میں کھا پی تو سکتی نہیں بول نہیں سکتی. میں نے ایک اور مجلس ہوئی تو اس میں یہی کہا کہ شوگر چیزیں ہم وقتوں پہ خاموشی کا روزہ نہیں آیا، ورنہ ہمارے تو اتنے روزے ٹوٹتے کہ اللہ اکبر کوئی روزہ قائم نہ رہتا، کیونکہ ہم پر جتنی ریسٹرکشنز لگائے گئے کم بولنا مت بولنا وہ ایک دم ہم بول پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاموشی کا نور عطا فرمائے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں الصمت نور، خاموشی نور ہے. تو پتہ چلا جناب مریم کھا سکتی تھی پی سکتی تھی، بچی کانٹ ٹاک، وہ بول نہیں سکتی تھی، اللہ نے خاموشی کا روزہ رکھوایا تھا اور اشارہ کر رہی تھی کہ اس بچے سے پوچھو جو میری عصمت کی گواہی دے. درود پڑھے وہاں پر. عزیزانو، جب صاحبان علم کے ہم چاہنے والے ہیں تو علمی معیار پہ چاہے مدرسے میں پڑھے یا نہیں پڑھے، ہم تو الحمدللہ اس یونیورسٹی کے بھی طالب علم میں نا کہتے ہیں کہ بہت ہر کوئی مدرسے جا نہیں پاتا، لیکن الحمدللہ ہماری مجالس میں بھی اتنا علم دیا جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس سوشل میڈیا اور کتابیں، ہم اس علم کے راہ پر کیوں نہیں چلے جس میں باقر العلوم کا رستہ ہے، اور باقر العلوم سے محبت کا حق ہی ہے کہ ان کے اس رستے کو اختیار کیا گیا. اب اسی ذیل میں جب رستے کی بات آ گئی باقر العلوم کی محبت کی، تو نفیس ترین حدیث رسول اللہ کی جسے سننے اور پڑھنے کے بعد میرا دل باغ باغ ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن، آج کتنی گرمی ہے نا کراچی میں، ہاں آپ قیامت کی گرمی کو تصور کیجیے اور پھر اس رسول اللہ کی حدیث کو سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، ہاں اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، اس کا دل ٹھنڈا رہے، مفہوم پیش کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ محمد باقر سے محبت کرے. اللہ اکبر،
کیا کہنا میرے اس امام کا. اگر اس امام سے محبت کریں گے تو علم کے راستے پہ چلیں گے, جب علم کے راستے پہ چلیں گے تو آٹومیٹیکلی دنیا اور آخرت دونوں میں آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں گی, دل بھی ٹھنڈا رہے گا. اسی امام کے محمد باقر رسول اکرام اسلام بلند صلوات. اسی میرے مولا امام باقر کے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں بطور پیغام کے اور ذکر فضائل بھی مولا کا بہرحال. مولا نے مجھے اور آپ کو بہت ساری کیلے کے جو ہے وہ سینگس ہمارے لیے کیے ہیں اور بہت سارے مطلب احکامات جاری کیے, یہ کرو وہ کرو. ان میں سے اگر سلیکٹولی ایک اگر میں دیکھوں جبرائیل کی ایک حدیث, مولا نے فرمایا التواضع الرضا بالمجلس دون شرف. مولا نے کہا تواضع تمہارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ تم مجلس میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھنے پہ راضی ہو. اچھا تواضع ہے کیا؟ میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بہت سمپل ہیں, بہت اچھے مزاج کے ہیں, بہت ہم منتصر مزاج ہیں, ہمارے اندر پراؤڈ نہیں ہے, ہمارے اندر جو ہے کوئی اکڑ نہیں ہے, اسپیشلی میں نہیں ہے. یہ ابھی قربانی پہ آ رہے ہیں نا, یہ میں اپنی قربان کر دیں باقی سب کہہ رہے ہیں گائے اور بکرا قربان کریں گے نہیں کریں. تو تواضع کیا ہے؟ اپنی میں سے نکل جانا, اپنی میں سے نہیں اپنی انانیت سے نکل جانا. مولا کہہ رہے تواضع کی پہلی شرط یہ ہے الرضا بالمجلس دون شرف. کسی بھی مجلس کی گیدرنگ میں بیٹھو تو اپنی عزت اپنے شرف سے ہٹ کے جس مقام پہ تمہیں بیٹھنے کو کہا جائے وہاں پہ بیٹھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیٹھنے پہ راضی ہو جاؤ. عزیزان من میں اور آپ اگر دیکھیں اس سے قطع نظر جو بیمار ہے ان کی میں بات دیتے ہیں کہ کرسیوں والی بیٹھنا ہے, ہم مجلسوں میں بھی سلیکٹولی جگہ ڈھونڈتے ہیں. مجھے اس جگہ بیٹھنا چاہیے, میرے لیے یہ جگہ زیادہ صحیح ہے, مجھے یہاں پہ فلاں اس طرح سے مطلب اپنی سیٹنگ رکھتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھنا چاہیے. کچھ ہے کہ دوسری جگہوں پر بیٹھنا اور حج زیارات کے موقع پر دوسروں کو اپنی جگہ دے دینا. پروردگار عالم نے مجھے شرف دیا تو ایک سال میں حج کر گئی, خدا آپ سب کو انشاءاللہ حج بیت اللہ نصیب کرے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں مینا کے میدان میں جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ عرفات سے جا رہے ہیں, دھیان رکھیے گا شیطان آپ پر غالب آئے گا. مینا میں لوگ جگہوں پر لڑیں خیموں میں کہ ہمیں یہاں نہیں یہاں جگہ چاہیے. اور امام باقر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تواضع کیا ہے, کسی بھی جگہ تمہیں بٹھا دیا جائے تم اس کے لیے ایگری ہو جائے. عزیزان نے جناب مسلم کے بارے میں لکھا ہے, مسلم بن ابھی مجھے بن نہیں یاد آ رہا نام ان کا, محمد بن مسلم امام باقر کے ایک صحابی تھے, امام جعفر صادق کے صحابی تھے. کہتے ہیں بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر. تو کہتے ہیں مولا نے ایک دفعہ جب مولا سے ملاقات کرنے مدینے آئے نا, کوفے میں رہتے تھے, تو مولا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں محمد تمہارے اندر تواضع نہیں آ رہی, کچھ تمہارے اندر تواضع کی کمی ہے. جیسے ہی کہا نا بس کوفے واپس گئے, اور اتنے بڑے تاجر تھے, کھجوروں کا تھال لیا اور سرے راہ بیٹھ گئے. سرے راہ بیٹھ کر آواز لگا رہے, کھجوریں خریدنے سارے خاندان والے کے, جیسے ہمارے یہاں بھی معاشرے میں ہو, یہ کیا کر رہے ہیں ہے نا, ہمیں اللہ سے زیادہ پرواہ ہوتی ہے, لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو, ہمارا خاندان اتنا بڑا تم تاجر. کہا میں وہ کروں گا جو میرے مولا نے کہا. جان گئے تھے کہ مولا کو میرے اندر تواضع نظر نہیں آ رہی. میرے لیے یہ زیبا ہے کہ میں خاک پر بیٹھ کر سرے راہ کھجور بیچوں تاکہ میرے اندر کا نفس یہ میں ختم ہو جاؤں. دوسری چیز مولا نے کہا کہ اگر تمہارے اندر تواضع ہے تو فرمایا کہ تسلیماً علی من لقیتا, جب تم کسی سے ملاقات کر تو فوراً جو ہے سلام کرو. اگر تمہارے اندر تواضع ہے تسلیماً علی من لقیتا, جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو جو ہے سلام میں تو پہل کر لینا. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سلام کرنے میں بھی تھوڑا ایک اپنے اوپر کو رکھتے ہیں کہ وہ پہلے سلام کریں. میں کیوں کروں, آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجموعہ علم دین رکھنے والے, سلام کرنا بولیے مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے.
مستحب ہم چھوڑتے تھے، واجب کی ذمہ داری لینے کے لیے کھڑے رہتے، وہ بھی اکڑ کے لیے دوسرا سلام کرتے ہے نا، واجب کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ سلام کرے پھر میں جواب دوں گی، اور بعض اوقات ہم اتنا غصے چڑھا رہتا ہے ہم جواب دوں گی. من تواضع اپنے اندر پیدا کریں گے تو دل نرم ہوگا، دل نرم ہوگا تو دین ہمارے دلوں میں داخل ہوگا، دین دلوں میں داخل ہوگا تو نور ہدایت سے منور ہوگا، نور ہدایت سے منور ہوگا تو امام مہدی نظر آئے گا. حدیث کسا بخاری تعلیم دین کے ہمارا اسٹارٹنگ ہے وہ بٹن ہو گیا. بس ہر مجلس سے پہلے، ہر میلاد سے پہلے، ہر نکاح سے پہلے، ہر شادی سے پہلے، ہر مکان کی تقریب سے پہلے اسٹارٹنگ بٹن حدیث کسا. صرف حدیث کسا کرنی ہے، اس کو غور کو دیکھیے. اکثر اوقات تو حدیث کسا میں لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بھی معصوم کا فرمان ہے. جیسے کسی معصوم کا نام نکلا، آپ تصور کیجیے گا اس وقت کون ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی کسی معصوم کا ہمارے منہ سے نام نکلا وہ معصوم نام پہ آ جاتا ہے. کون ہے ہمارے پاس اس وقت؟ ہمیں واقعہ یہاں تشریف فرما ہے، حضرت زہرا یہاں تشریف فرما ہے، جن جن کا نام لیا گیا سب یہاں تشریف فرما ہے. جیسے ہی حدیث کی سر شروع ہوئی حضرت زہرا سے لے کے پانچوں یہاں موجود ہیں اور ہم باتوں پہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک اسی حدیث کے سر نے بتایا سلام کتنی بڑی ہے. ہر کوئی آ کے فاطمہ کو سلام کرتا ہے، اور علی آ کر یہ نہیں سوچتی کہ بیوی ہے تو میں کیوں سلام کروں، میں مولود کعبہ ہوں میں کیوں سلام کروں، میں تو ابو الائمہ ہوں میں کیوں سلام کروں، میں تو حسین کا بابا ہوں میں کیوں سلام کروں، میں تو قسیم جنت والنار ہوں میں کیوں سلام کروں. یہ جو کیوں آنا ہے یہ سیکھیے علی ابن ابی طالب سے. اتنا ہو کر بھی کیوں نہیں آیا بلکہ آتے ہی سلام کیا فاطمہ. محمد باقر علیہ السلام کا بلندتر سلام. آخری جملہ زحمتوں کو تمام کیا میں نے آپ کی. کہتے ہیں وَأَن تَتْرُكَ إِنْ كَانَتْ مُبِقًا. آخری چیز اگر توازن میرے اور آپ کے اندر ہے تو حق بات کرتی ہونا تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، مباحثہ نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا. اللہ اکبر. یہ میرے اور آپ کے اندر کتنا ہے. میں اپنی بھی اگر بات کروں، میں بہت مولا نے شرف دے دیا، آپ سب ماشاءاللہ زیادہ اچھے، میں بہت گناہگار ہوں. کہتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ کہا کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی پوچھو نہ حق پر. کتنا مشکل کام ہے نا کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم خاموش رہے. یہاں تو نہ حق پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم غلط اور ہم صحیح. اسی لیے محمد باقر کے محمد نانا نے وعدہ کیا اور اس انداز سے وعدہ کیا کہ جو لڑائی اور جھگڑے کے وقت حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہے گا، رب سے کام لے گا، تواضع کرے گا، یعنی خاموش رہے گا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اسے جنت میں گھر دلاؤں گا. بس من علوم آل محمد کا آسماں واقع، علوم آل محمد کا آسماں واقع رموز دہر و زماں کا ہے رازداں واقع. رموز دہر و زماں کا ہے رازداں واقع. اور علی کے روح میں ہے ممبر سلمونی پر، علی کے روح میں ہے ممبر سلمونی پر. دیار جہل میں ہے علم کی اذاں واقع. درود پڑھنا. چونکہ آج موضوعاتی مجلس نہیں تھی، آپ سب جانتے ہیں نا ہم ایک موضوعاتی مجلس پڑھتے ہیں، چونکہ آج ایک شخصی مجلس تھی، لہٰذا اس لیے میں نے چیتا گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی. لہٰذا ایک اور پیغام ایمان کی ہی نسبت سے پیش کرتے ہوئے رکھتے ہوئے شاید کروں. یہاں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سب ذاکرین ماشاءاللہ بہت اچھے مثال دی گئی. ذاکرین کہتے ہیں بھائی نعرہ حیدر لگاؤ یوں ہاتھ کر کے تو ہاتھوں سے نور نکلے گا. تو جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں وہی بیان ہے. پہلی چیز ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، ہاتھ بھی بلند کرے. ہاتھ کو بلند کرنا ابھی 18 عید غدیر کی وہ یاد ہے، لیکن ہاتھ سے نور نکلنا
جو چیز حدیث میں نہیں ہو اس کو بیان کرنا ممبر سے، ممبر والے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جی، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب سنیے کہاں سے نور نکلے گا، امام باقر فرماتے ہیں بہت لطیف ترین روایت، اور مجھے میرا دل چاہا کہ اس روایت پہ میں اپنے پورے بیان کو ختم کر دوں۔ مولا کہتے ہیں روز قیامت ہوگا، ٹھیک، قیامت میں دھوپ شدت، یعنی اتنی گرمی ہوگی جس کی کوئی حد نہیں، لیکن جیسے ہی پل صراط شروع ہوگا، پل صراط سے جنت تک کا رستہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا، ٹھیک، پورا رستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط سے۔ اب سوچیں ایک سیدھا رستہ اگر ہم کوئی یعنی کہیں چل رہے ہو اندھیرا ہو تو کیا ہوگا، ہمارے قدم لازم میں دکھائی نہیں دے گا تو کیا ہوگا، اور وہ جس کے لیے کہا جائے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، تو کہا کہ وہاں کیسے چلیں گے، کیا ہوگا؟ تو امام باقر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن اس مقام سے جب چلنا شروع ہوگا تو اس کے مقام سجدہ ساتوں اعضاء سے ایسا نور طاری ہوگا کہ وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے، معصومین کی احادیث سے کشف کیجئے کہ کہاں سے اور کیسے نور نکلے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ جنت میں کوئی سورج نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، لیکن کہاں سے نور نکلے گا، انشاءاللہ کبھی موقع لگا، برحاضری ہوئی تو پوری مجلس ہم نے ایک جنت کے اوپر تیار کی ہوئی ہے، لیکن آج جنت کے وارثوں کی گفتگو پہ یہ میرا بیان ختم، کیونکہ وقت اب بہت ہو چکا ہے اور آپ کو میں نے بہت وقت لیا، بہت اچھے سے سنتے ہیں آپ سب لوگ، بہت یعنی منہمک ہو کر، اور بار بار کا نعرہ لگانا میرے وقت کو بھی زیادہ کر دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال اب میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ امام باقر کا یہ کہنا کہ ساتوں اعضاء سے انشاءاللہ جب ہم جو سجدہ کرتے ہیں اس اندھیرے رستے میں چلیں گے جو جنت کو جاتا ہے تو ہمارا نور چمکے گا۔ سوچیں ان ساتوں اعضاء سے جب نور نکلے گا تو جن کی محبت میں ہم نے سجدے کیے خدا کو، ان کا نور کتنا چمکے گا، ہے نا؟ لیکن زمانے میں ہر زمانے میں اس نور کو بجھانا چاہا، ہر زمانے میں اس نور کو بجھانا چاہا جو صراط الہی کے نور ہے، جو ہمیں خدا تک پہنچانے کا راستہ دکھانے والا ہے۔ عزیزوں، امام باقر نے ایک وصیت کی تھی، آج آپ کا اس مجلس میں شامل ہو گیا امام کی وصیت پر عمل کرنا۔ امام نے کچھ پیسے مختص کیے تھے، کہا تھا کہ حج پہ جب لوگ جائیں تو مینا میں عزاداری کرنا، میرا ماتم کرنا، اور اس ماتم سے مراد یہ تھی کہ تمام تر اہل بیت علیہ السلام کا ماتم کرنا۔ کیوں؟ کہا 7 ذی الحج کو کوئی بھی مدینہ میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، 7 ذی الحج کو سب مکے میں ہوتے ہیں، مدینہ نظام ہو جاتا ہے، قبریں عالمہ بقیع بالکل خالی ہوتی ہیں۔ کہا جب مینا میں جائیں تو میرا ماتم کریں، اور پھر اس کے بعد یہی تاکید امام حسین کی ادائیگی کی، کیونکہ چاروں طرف سے لوگ آئیں گے، وہاں پہ ماتم ہوگا، لہٰذا وہاں پہ ماتم کریں۔ عزیزوں، میں اور آپ جو میرا جمع ہوئے ہیں نا، مولا کی اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ مولا ہم آپ کا ماتم کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ کی ہجرا کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بدی سے فاطمہ بھی آتے ہیں اس اس کا غصہ لے لیں، اپنے بیٹے باطن العلوم کا غصہ لے لیں، اور یقیناً سید سجاد بھی موجود ہیں، یقیناً غصہ کرنے آئے بھی یہاں موجود ہیں، کیوں کہ باطن العلوم کا غصہ بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مسائل باطن العلوم شروع کروں، آپ کہیں گی نا کہ ہاں مولا کو زہر ملا اور مولا شہید ہو گئے، لیکن میں کیسے نہیں ہوں صرف کہ مولا کو زہر ملا مولا شہید ہو گئے، پہلے مولا کے مسائل کو گریا کیجیے جو مولا نے صرف 3 سال کی عمر برداشت کی۔ سکینہ کا سن 4 سال کا ہے اور امام باقر کا سن 3 یا 3.5 سال کا ہے۔ کہوں اگر ماتم کر سکو تو مولا پر، ادھر سے دنیا کو تماچا لگا، ادھر امام باقر کے منہ پر تماچا لگا۔ چھوٹا سا بچہ گھبراتی کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، ارے باپ بیماری کی حالت میں مسلح پر ہے، خیموں میں آگ لگ رہی ہے، ارے باقر کے منہ پر توجہ کی ضرورت ہے۔
ہے. تو میرے مولا کی عجیب عجیب جملات باخر کہتے ہیں میرے دادا کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ اب کوئی زخم کا نشان ارے کوئی زخم کے لیے جگہ باقی نہیں تھی. ہر زخم اس طرح جسم پر لگا ہوا تھا کہ برابر میں کوئی جگہ نہیں تھی. امام باقر کہتے ہیں ارے ہم نے دیکھا لعینوں نے بھی کیا کیا جب جسم پر کوئی نشان کوئی جگہ باقی نہیں رہا امام حسین جہاں نیزہ لگا تھا وہاں دوبارہ نیزہ جہاں تلوار لگی تھی وہاں دوبارہ تلوار ماری. سوچو اس چھوٹے سے بچے نے اپنی آنکھوں سے دادا کو اس حالت میں دیکھا اپنے باپ کو مستقل کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا. کسی بچے کے سامنے اگر اس کے باپ کو مارا جائے بچے کو کیا محسوس ہوگا؟ محمد باقر نے سارے راستے دیکھا ارے بابا کی پشت پر کوڑے کبھی مولا بے ہوش ہو جاتا تھا. اب ایک روایت بیان کروں باقر کی مظلومی کی سننا اور ماتم کرنا. سجاد کہتے ہیں کہ رائے کوفہ اور شام میں ہمیں بٹھایا گیا اور ایسے میں جب مجھے ناکے پر بٹھایا گیا تو اونٹ کی گردن کے پیچھے مجھے بٹھا دیا گیا. مولا کہتے ہیں میرے دونوں ہاتھوں کو اونٹ کی گردن سے باندھ دیا گیا. میرے دونوں پیروں کو اونٹ کے پیر کے بعد باندھ دیا گیا. اب جب ناکا چلتا تو میں کبھی اس طرف ہوتا ہوں کبھی اس طرف ہوتا ہوں. زنجیریں ہلتی ہے کبھی چپتی ہے. ارے میرے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے. کہاں ساتھ ہی ایک ناکا تھا جس میں باقر کی ماں باقر کو لے کے بیٹھی تھی. سننا امام سجاد نے خود یہ مسائل بیان کیے. کہاں باقر کی ماں باقر کو لے کے بیٹھی تھی. ایک مرتبہ پتھروں کی برسات شروع ہوئی. پتھر برسنا شروع ہوئے. ایک پتھر آ کے اس ناکے